نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں۔ اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ۔ مالا بدھا من میں فارسی کی کتاب ہے، ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو، ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں۔ کئی جملے تو بہت کامن ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں، او خدا دے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقط کفر، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذوق میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس، اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے۔ جس گھر میں دیکھو الا ماشاءاللہ وہی حال ہے۔ جب شادی ہوئی میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر، کہتے پھر بچے ہو گئے، پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر، کہتے پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے۔ تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ۔ اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم میری بیوی نہیں ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں۔ اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے، بھئی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں، بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں، فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے ہیں۔ اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا،
खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में। वैसे मैंने गुस्से में दी थी। मैंने कहा कभी किसी ने बीवी को खुश होकर तलाक दी? देता तो गुस्से में ही है ना। ये क्या बात हुई कि गुस्से में दी थी? भाई तलाक तो हो गई। और जी फिर बाद में हमने सोचा वो भी नेक है, मैं भी नेक हूं, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने फिर इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। न रिश्तेदारों को पता, न उलमा से पूछा, फिर मियां बीवी इकट्ठा रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में। अब बताएं जिना हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। आज इस बात की जरूरत है हम दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन को सीखें, ताकि अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकें। और ये ऐसा गुनाह है ज़िना, अल्लाह अकबर, कि कुरान मजीद में इसके लिए फरमाया खालिदीन यखलुद फीही मुहाना, खालिदीन फीहा का लफ्ज आया। तो मुफस्सिरीन ने इस पर नुक्ता लिखा कि काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, मोमिन मुसलमान खताकार के लिए खालिदीन का लफ्ज। तो मुफस्सिरीन ने उसका जवाब दिया, जी हाँ, ये आपस में इन्वॉल्व थे ना, तो कहते थे हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। ये जो वादे करते थे हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तुम्हें फिर हमेशा हमेशा का अजाब दूंगा। एक हदीस पाक में है क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने बूढ़ा जानी आएगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे। एक रवायत में है क़यामत के दिन बेपर्दा जो नंगे सर फिरने वाली औरत होगी वो अल्लाह के सामने खड़ी की जाएगी, अल्लाह ताला उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ये वो गुनाह है कि अल्लाह ताला की रहमत की नजर ही क़यामत के दिन नहीं पड़ेगी। आज इससे बचने की जरूरत है।